ابا السلام علیکم. علیکم السلام. آپ ولادت مبارک ہو آپ کو 10ویں امام کی. تم کو بھی بہت زیادہ مبارک. اور ساتھ ہی تم نے ایک چیز نوٹس کیا کہ جب میں بکس پڑھ رہی تھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم بات کریں مولا علی علیہ السلام کی, امام حسین کی, امام رضا علیہ السلام کی, تو کئی سارے واقعات ملتے ہیں ہمیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کی مدد کی ہے. بالکل. اور اسپیشلی مولا علی علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے لیے تو بہت فیمس ہے واقعات ہے. انہیں ضامن آہو کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ ہر اس کے مدد کرتے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تاریخ میں 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کا تذکرہ ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا ہے, مجہول القدر ہے, یعنی ان کی قدر لوگوں نے شاید اس دور میں پہچانی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کے واقعات پڑھنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے انہوں نے اسپیسیفکلی اپنے دور کے شیعوں کی مدد کی, ان کے چاہنے والوں کی مدد کی. چونکہ آج ہم ولادت بھی منا رہے ہیں امام علی النقی علیہ السلام کی, تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سے واقعات ہیں جو زیادہ فیمس ہیں اور جسے ڈسکس کرنا چاہیے, جس پہ چرچا ہونی چاہیے. جی بالکل. تو یہ سب سے پہلے ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب آپ کو ولادت بہت بہت مبارک. بہت بہت جی ولادت مبارک. آپ کے ناظرین کو بھی بہت بہت مبارک. جی مولانا صاحب سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا مولا علی علیہ السلام کے, امام حسین علیہ السلام کے, ہمارے 8ویں امام کے تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں امام علی النقی علیہ السلام کی تو کیا آپ کے بھی ایسے کوئی مشہور واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کی مدد کس طرح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیں یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھار بعض کوتاہیاں اور بعض کمیاں ہم لوگوں سے رہ جاتی ہیں کہ ممبروں پر سے بھی ہم ان ائمہ کا تذکرہ کم کرتے ہیں, اور دیگر جو پلیٹ فارم ہے جہاں سے باتیں بتائی جانی چاہیے وہاں پہ بھی ہمارے ابتدائی اماموں کا تذکرہ ہو جاتا ہے, لیکن 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام ان حضرات کا تذکرہ ہمارے ہاں کم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے معجزات, ان کے کرامات اور ان کا اپنا چاہنے والوں کی مدد کرنا کم ہے. خاص کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام رضا علیہ السلام کے ایران میں آنے کے بعد کافی مذہب تشیع قوی ہوا اور اس کا دامن پھیلا. یعنی پہلے تعداد کم تھی لیکن 9ویں امام اور 10ویں امام اور 11ویں امام کے زمانے تک آتے آتے تعداد کافی بڑھ گئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تعداد زیادہ بڑھے گی تو ائمہ سے جو رابطہ ہوگا, ائمہ سے جو مدد کا مطالبہ ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا. لہٰذا بہت زیادہ تواریخ میں موجود ہے. عرض کیا یہ اور بات ہے کہ واقعی تاریخ میں جتنے واقعات ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں, کیونکہ ایک پابندی بھی تھی دشمنوں کی جانب سے, اور شاید پابندی اسی وجہ سے تھی کہ چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہو چکی تھی, لہذا پابندیاں لگائی گئی تھی ظلم و جور کی حکومت کی جانب سے کہ کہیں یہ قیام نہ کریں اور ہمارا تخت خلافت پلٹ نہ جائے. وگرنہ واقعات حضرت کی مدد کرنے کے بڑے حسین واقعات ہیں. مالی مدد بھی کیا, حتیٰ جو ہے روحانی مدد بھی کیا. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا, ابو ہاشم جعفری یہ امام کے صحابی ہیں, ایک مرتبہ قید خانے سے چھوٹ کر آئے. ظاہر سی بات ہے کوئی قید خانے سے جب اور جیل سے چھوٹ کر آتا ہے زندان سے تو اس کے گھر کے حالات تو کافی خراب ہوتے ہیں. یہ قید خانے سے چھوٹ کر آئے, گھر کے جب حالات دیکھے تو ان کو لگا کہ چلوں مولا کی خدمت میں شکوہ کروں کہ مولا یہ کیا حال ہے ہم لوگوں کا, گھر میں کھانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور یہ بہت سخت ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ ہو. یہ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور بیٹھے تھے. اب دیکھیں امام نے کس طرح ان کی مدد کی. میں ابتدائی میں عرض کروں حضرت نے ان کی مالی مدد بھی کیا. بعد میں حضرت نے ان کو 100 دینار دیا. 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے. یہ حضرت نے بڑی مدد کیا. لیکن اس سے پہلے جیسے ہی یہ آئے اور چاہتے ہیں کہ شکوہ کریں, امام نے ایک جملہ فرمایا, شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت اہم ہو, کیونکہ ہم بھی تھوڑی سی مشکلات میں جب پڑھتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں, کہاں مسجد, کہاں امام باڑہ, کہاں زیارت عاشورہ. امام نے ان سے فرمایا یا ابا ہاشم ای نعم اللہ ترید ان تؤدی شکرہا, اے ابا ہاشم اللہ کی کس نعمت کا شکر کرنے آئے ہو. دیکھیں یہ آئے تھے شکوہ کرنے. امام علیہ السلام نے فرمایا ابا ہاشم ای نعم اللہ ہے, اللہ کی کس نعمت کا شکر کرنے آئے. اب دیکھیں حضرت مدد کر رہے ہیں. یہ مدد ہمیشہ اس عنوان کی نہیں کہ آپ مالی مدد میں نے عرض کیا کہ 100 دینار حضرت نے دیا, لیکن اس سے پہلے حضرت نے ان کو ایک اہم جو مدد کیا وہ یہ کہ اللہ شاکی بندوں کو نہیں چاہتا ہے, اللہ شکر کرنے والے بندوں کو. لہذا پہلے ہی مرحلے میں حضرت نے ان کو سٹاپ کر دیا کہ کس اللہ کی نعمت کی تم تو یہ شکر کرنے آئے ہو,
ان کو سمجھ میں آ گیا کہ مولا مجھے کس جانب اشارہ متوجہ کر کرا رہے رہے ہیں. پھر حضرت 3 نعمتیں گنائیں. حضرت نے فرمایا رزقک الایمان، اللہ نے تمہیں ایک نعمت جو دیا وہ ایمان کی نعمت دیا. فحرم بہ بدنک علی النار، یہ نعمت کوئی معمولی نہیں تھی. اس نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے تمہارے بدن پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. نعمت ایمان کا شکر ادا کرنے آئے ہو. پھر حضرت نے فرمایا وَرَزَقَکَ الْقُنُوعَ فَصَانَکَ عَنِ التَّبَذُّلِ، اللہ نے تمہیں جو ہے نعمت قناعت، یہ جو حرص کے مقابلے میں آتا ہے نا، قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے. بعضوں کو لگتا ہے کہ سیونگ بہت بڑی دولت ہے، نہیں، قناعت بہت بڑی دولت ہے. حضرت نے فرمایا اللہ نے تمہیں قناعت کی دولت دیا. اس قناعت کی دولت سے اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا. دیکھیں حریص آدمی کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قانے ہو، مثلا 2 روٹی اور چٹنی پہ اگر آپ قانے ہو تو پھر آپ کو جانا نہیں پڑتا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو یہ نعمت دیا ہے، اس نعمت سے اللہ نے تم کو عزت بخشی، یعنی تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑا. پھر حضرت نے فرمایا کہ وَرَزَقَکَ الْعَافِیَہ، اللہ نے تمہیں عافیت یعنی صحت دیا. اس صحت سے فَأَعَانَکَ بِہَا عَلَى الطَّاعَةِ، کہ جو نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کرنے جا رہے ہو، یہ جو ماں باپ کی خدمت کرو، جتنی بھی بندگی کر رہے ہو، کہاں سے کرو؟ یہ جب بدن میں طاقت ہے تو ان نعمتوں میں سے کس نعمت کا شکر ادا کرنے آئے ہو. یعنی حضرت نے پہلے ان کو سمجھا دیا کہ یہ سوچ کر مت آنا کہ تمہارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، بہت سی نعمتیں اللہ نے دی. پھر حضرت نے 100 دینار بھی دیا، یعنی ساتھ میں اس شکوے کو شکر میں بدلا اور پھر اس کے بعد مالی مدد بھی کیا. یہ شاید ہمارے جیسے لوگوں کے لیے حضرت کی ایک تعلیم ہو کہ ایک انسان کی مدد صرف مالی نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھار آپ کے 2-4 اچھے جملے جو اس کے لیے بہت اہم اور طاقت کا سبب بنے، وہ بھی بول کر آپ اس کی کیا کر سکتے ہو؟ مدد. اسی طرح ملتا ہے بعض روایات میں کہ ایک انسان تھا یونس، یہ نقش بندی کیا ہوتی معلوم ہے؟ یہ جب انگوٹھیوں پہ جو ہے بعض نقش و نگار بنائے جاتے ہیں پتھروں پہ، بہت مہارت اور بڑا باریکی کام ہے. یہ یونس کا آنا جانا مولا کے گھر میں تھا، یعنی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. ایک مرتبہ بہت گھبرایا ہوا مولا کی خدمت میں پہنچا، اس کے پاؤں لرز رہے تھے، بدن کانپ رہا تھا. حضرت نے مسکرا کے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مولا ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے موسیٰ ابن بغا. کہتا مولا اس نے ایک پتھر دیا تھا، پتھر وہ جو انگوٹھیوں پہ جڑا جاتا ہے. کہا مولا اس نے ایک پتھر دیا تھا اس پہ نقش و نگار کرنے کے لیے، اور کام تو بہت باریک ہے. مولا میں کر رہا تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اور آپ موسیٰ ابن بغا کو جانتے ہیں کہ کل وہ اپنے قاصد کو جب بھیجے گا اس نگ کو منگانے کے لیے اور اس ٹوٹے ہوئے پتھر کو دیکھے گا تو یا تو 1000 کوڑے مارے گا یا مجھے قتل کر دے گا. حضرت نے فرمایا جاؤ گھبراؤ نہیں، اس کی جانب سے جو دیکھو گے خیر دیکھو گے. یہ چلے ہیں مولا کی بات. دوسرے دن وہ قاصد موسیٰ ابن بغا کا ان کے گھر پہنچا. اب ظاہر سی بات ہے موسیٰ ابن بغا جیسا ظالم شخص کا قاصد اگر کسی کے گھر پہ آ جائے، وہ بھی اپنی امانت لینے، یہ قاصد سے ملاقات کرنے سے پہلے مولا کے گھر چلے آئے. فرمایا مولا وہ آ گیا ہے، اور وہ پھر وہی مطالبہ کرے گا کہ ہمارا نگ دو. مولا میں کہاں سے دوں گا؟ حضرت نے فرمایا جاؤ تم بات کرو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھو گے. یہ شخص گیا اور اس کے بعد موسیٰ ابن بغا کے قاصد نے، معلوم ہے عجیب جملہ کا، قدر حقیقت موسیٰ ابن بغا کی بیویوں کے درمیان اس نگ کو لے کے جھگڑا ہوا، اور موسیٰ ابن بغا چاہتے ہیں کہ اس کو 2 ٹکڑے کر دو، اور یہ 2 ٹکڑے کل ہو چکا تھا یہ نگ ان سے ہوئی، اور اس وجہ سے اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اس کو 2 ٹکڑے کر دو اور ہم تمہیں اور زیادہ انعام کے طور پہ پیسہ بھی دیں گے. یہ خوش ہو کر پہ مولا کی بارگاہ میں آئے. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ بتایا. اس وقت حضرت نے فرمایا خدا کی حمد ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اپنا حقیقی حمد کرنے والا قرار دیا. آپ غور کر رہی ہیں، یعنی اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنا. میں بار بار عرض کروں ان ائمہ کے زمانے میں حالات مالی اعتبار سے مولا کے چاہنے والوں کے بہت خراب تھے اور تعداد بہت زیادہ تھی. لہٰذا اس دور میں امام جواد، امام ہادی، امام عسکری علیہم الصلاۃ والسلام نے کئی الگ الگ راستوں سے، غیر مستقیم راستوں سے
اپنے چاہنے والوں کی ہر ممکن مدد. جی اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس دور کا جو ظالم بادشاہ جسے ہم متوکل کہتے ہیں کہ جس نے خود کربلا پہ بھی حملہ کیا تھا, روضہ امام حسین علیہ السلام پر بھی حملہ کیا تھا, تو یعنی اس کا بوس, اس کا نصب اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک دم واضح تھا. تو ہم یہ جاننا چاہتے کہ کیا وہ خاموش بیٹھا رہا یا اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو ہر مرتبہ جو ہے ذلیل و رسوا کرنے کی ناکام کوشش کی؟ دیکھیے یہ بھی واقعاً بہت اہم چیز ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان تمام حکومت کی پلاننگ میں یہ ہوتا تھا کہ اہل بیت کو نیچا دکھایا جائے, اہل بیت کی توہین کیا جائے, اہل بیت کو ذلیل کیا. حتیٰ بعض ان ملائین نے مناظرات بھی رکھے. مناظرے اس وجہ سے نہیں رکھتے تھے کہ امام کا نام ہو جائے, یہ سوچتے تھے کسی سے تو ہاریں گے. یہ اس طرح کا کاروبار اس لیے کرا جاتا تھا کہ کبھی نہ کبھی کسی سے تو ہاریں گے. لہذا متوکل بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ہر بہانے سے چاہتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا نام ختم ہو جائے, ذکر ختم ہو جائے. جو لوگ انہیں اس قدر عزیز جانتے ہیں ان کو عزیز نہ جانے. لیکن قرآن کریم کی ان آیتوں کو یہ منافقین نہیں جانتے, جہاں قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ عزت خدا کے لیے ہے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اور قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, منافقین کو یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے حربے سے ان کی عزت کو کم کر دیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے نا ہر دور میں یہ کوشش کی گئی. لہذا متوکل نے بھی ہر ممکن یہ کوشش کیا کہ کس طریقے سے, اور یہ تو ان ملائین میں سے تھا جو چاہتا تھا کہ نام کربلا کو مسمار کرنا اور امام حسین کی قبر کو خراب کرنا اور امام حسین کی قبر کی زیارت پر نہ جانے کے لیے پابندی لگانا. یہ سارے کام اس نے کیے. انہی میں سے ایک کام جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان سے کوئی شعبدہ باز یعنی جادوگر گیا اور اس نے جب اپنے جادو کے کچھ فن وغیرہ دکھائے تو اس کو لگا کہ ہاں یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے ذریعے آسانی سے امام ہادی کو ذلیل کیا جا سکتا ہے. لہذا اس نے اس جادوگر سے کہا کہ دیکھو ابھی یہاں پر ایک شریف اور باوقار ذات آئے گی. اب یہاں پر بھی واقعاً تاریخ بہت اہم ہے کہ دشمن بھی جب جو ذلیل کرنے کے درپے ہے وہ پہلے امام کے لیے شریف کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے ایک باوقار شخصیت آئے گی تم اپنے جادو کے ذریعے ان کو ذلیل کرو. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت تشریف لے آئے. اس جادوگر کی جانب امام نے توجہ بھی نہیں کیا. اس جادوگر کو لگا کہ میں اتنا اچھا جادو دکھا رہا ہوں. امام نے تو اس نے حضرت کوئی توہین کے لیے پہلا جملہ کیا کہا کہ آپ نے میرے اس کام کی جانب توجہ نہیں دیا, کیا آپ بھوکے ہیں؟ یہ جملہ توہین کا ہے. کیا آپ بھوکے یعنی آپ اس طرف ہماری جانب متوجہ نہیں. حضرت نے پھر توجہ نہیں دیا. یہ ملعون وہاں پر. اب یہ جادو میں کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہیں پر شاید یہ چیز بہت اہم ہے کہ قرآن کی جانب بھی ہم متوجہ ہوں. اگر آپ دیکھیں وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون جن کو لے کر آیا تھا انہوں نے بھی سانپ بنائے تھے اور جو جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا عصا تھا وہ بھی سانپ بنا. لیکن وہ جادوگر آسانی سے سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ کا پھینکا ہوا عصا جادو نہیں. جادو کا حقیقت نہیں ہوتی کہ وہ شے حقیقت میں خلق ہو جائے, آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو اس نے اشارہ کیا ایک شیر کو اور شیر امام کے سامنے سے گزر گیا. اس کو لگا کہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نے وہاں فرش پر ایک درندے کی تصویر تھی, حضرت نے فقط ہاتھ رکھا اور کہا اس جادوگر کا اپنا لقمہ بنا لے. روایت کہتی وہ درندہ اٹھا, اس نے بڑی آسانی سے جادوگر کو اپنا لقمہ بنا لیا. آپ غور کریے جہاں سے امام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی اس مقام سے اللہ تعالیٰ ائمہ کو اور عزیز کرتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے جناب موسیٰ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے فرعون جادوگروں کو بلاتا ہے اور انہی جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ اور عزیز ہوتے ہیں. یہاں پر بھی روایت میں ملتا ہے جیسے ہی اس منظر کو اس متوکل نے دیکھا یہ خود منہ کے بل زمین پہ گر گیا. وہ جو امام کو گرانا چاہتا تھا وہ منہ کے بل زمین پہ گرا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں جو لوگ تھے سب فرار کر گئے, وہاں پر کوئی باقی نہیں رہا. عباس یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح امام جواب دیتے تھے اور معجزہ کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے دنیا کو دکھایا. بالکل بالکل. کیا ایسے کوئی واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ امام نے بھرے دربار میں متوکل کو بتایا ہو کہ کس طرح وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا؟
جس طرح کا بھی واقعہ مسعودی نے مروج الذہب میں اس کو لکھا کہ متوکل، ابھی دیکھیے یہ عرض کیا کہ جو آپ کا سوال اس سے پہلے تھا کہ بار بار ان حضرات کی توہین کرنے کی کوشش کی، چونکہ ان کو معلوم تھا، بنی عباس ہوں یا بنی امیہ، اس چیز کو یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ہم تخت خلافت پہ بیٹھے لیکن اس کے ہم حقدار نہیں، بے شک، لہٰذا ہر لمحہ ان کو ان حضرات سے خطرہ ہوتا تھا جو صاحب فضیلت ہو، جو صاحب علم ہو، چونکہ جانتے تھے، ان کو خود پتہ تھا کہ اگر لوگوں کو ان حضرات کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو کب لوگ ان کی طرف چلے جائیں اور ہمارا دربار چھوڑ دیں اور ہماری ساری سلطنت اور حکومت خراب ہو جائے، لہٰذا ہر ممکن۔ مسعودی نے جو واقعہ لکھا وہ عجیب لکھا کہ اس سے کسی نے امام کے بارے میں شکایت کیا متوکل سے کہ امام کے گھر میں اسلحے موجود ہیں اور بہت سے سپاہی موجود ہیں اور حضرت قیام کرنا چاہتے ہیں تمہارے اوپر اور تمہاری حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، لہذا ایک دن اس نے ترکوں کو یعنی ترکوں کی جو فوج تھی اس کی، اس میں سے ایک گروہ کو بھیجا تاکہ امام کے گھر پر ناگہانی حملہ کریں اور وہاں پر جتنے بھی اسلحے وغیرہ ہیں وہ جمع کر کے لائیں۔ جب یہ ترک امام کے گھر پر رات میں پہنچے، اب یہ واقعاً مظلومیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو گھر مختلف الملائکہ ہو اس گھر کی اس قدر توہین کیا جائے، جس گھر کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ وہ گھر ہے جس کی بلندی کو اللہ چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے صبح و شام اس گھر میں ذکر خدا ہو، اور اس گھر میں صبح و شام۔ یہ جب ترکوں نے حملہ کیا تو روایت میں ملتا ہے حضرت اس وقت بھی زمین پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ ملائین اس حالت میں امام کو کہاں لے کر آئے؟ متوکل کے دربار میں۔ یہ واقعاً توہین اہل بیت، آپ غور کریں کہ کس قدر ان ہستیوں کو ستایا گیا اور کس قدر ان پہ ظلم کیا گیا۔ لایا امام کو اور وہاں پر متوکل شراب کی بزم سجائے بیٹھے تھے۔ آپ غور کریے، مصداق آیت تطہیر امام اور کہاں شراب کی بزم، یہ ملعون شراب کی بزم سجائے بیٹھے تھا اور ایک جام اپنے ہاتھوں میں لیے تھا۔ حضرت جب آئے تو ان ترکوں نے بتایا کہ نہیں، ان کے گھر میں کوئی اسلحہ نہیں ملا بلکہ یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت متوکل ملعون کی جرأت اس قدر بڑھی کہ اس نے امام کی جانب کیا کیا معلوم ہے؟ وہ شراب کا پیالہ بڑھایا کہ آپ نوش کیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما یخامر لحمی و دمی قطو، میرا گوشت میرا خون ان چیزوں سے آشنا نہیں ہے۔ یعنی امام وہاں پر پھر وہی آیت تطہیر کی جانب اشارہ کریں کہ تم کثافتوں میں ہو، تم نجاستوں میں ہو، ہم صاحبان تطہیر ہیں، یہ نجاستیں اور یہ کثافتیں ہم سے بہت دور ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ پھر اس کا تو ملعون کہتا ہے اچھا جب آپ شراب نہیں پئیں گے تو کم از کم شعر سنائیے۔ حضرت نے فرمایا حافظے سے ہمیں شعر اور شعر و شاعری یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا کام نہیں ہے، اسے مجھے معاف کرو۔ اس نے کہا نہیں، آپ پر زبردستی یہ قانون ہم لگاتے ہیں کہ آپ کو شعر سنانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب آپ غور کریے گا، اب جو حضرات یا امام نے جو اشعار پڑھے، ان اشعار نے متوکل جیسے کثیف اور شقی القلب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے، اور وہ بھی کس حالت میں؟ شراب کی حالت میں۔ اس وقت جب امام نے اشعار پڑھنے شروع کیے، میں ناظرین کے لیے چند ایک شعر امام کے وہ پڑھوں جو امام نے اس وقت شعر پڑھے، یعنی امام نے اس ملعون کو در حقیقت اس خواب غفلت سے اٹھایا۔ یہ رعونت اور تکبر کہ جس منارے پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ میرے پاس کیا قدرت ہے، کیا پاور ہے، میں راتوں رات آپ کو بلا لیتا ہوں، یعنی سمجھ لیجیے تکبر کے آخری مرحلے پہ تھا۔ حضرت نے اپنے اشعار سے اس کے تکبر کی ساری دیواروں کو گرا دیا۔ حضرت نے وہاں پہلا مصرع پڑھا باتو علی قلل الاحبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل۔ حضرت فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو پہاڑیوں کی بلندی پر زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت ہی طاقتور باڈی گارڈ انہوں نے رکھے ہیں تاکہ ان پہ کوئی حملہ نہ کر سکے، لیکن جب موت آتی ہے تو کوئی انہیں بچا نہیں پاتا۔ اب یہ شعر کا آپ معنی دیکھیے، یعنی بہت سے لوگ ہیں اپنے لیے بہت سے محافظ رکھے ہوئے ہیں، بہت ہی محکم گھروں میں رہتے ہیں اور بہت لگتا ہے کہ ہم بڑی اونچائی پہ ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں جب موت آتی ہے
تو ان میں سے کوئی انہیں بچا نہیں پاتا. یہ پہلا مصرع اس شخص کے سامنے جو رعونت کے آخری مرحلے پہ ہو, جو تکبر کے آخری مرحلے پہ ہو, پہلا شعر. پھر حضرت نے عجیب شعر پڑھا, فرمایا وَاسْتَنْزَلُوا بَعْدَ عِزٍّ مِّن مَعَاقِلِهِمْ وَأَسْكِنُوا حُفْرًا یا بِئْسَ مَا نَزَلُوا. حضرت فرماتے ہیں اس بلندی پہ رہنے کے بعد انہیں وہاں سے نیچے لایا گیا اور انہیں ان کی تنگ قبروں کے حوالے کر دیا. یعنی تم جو محلوں میں رہنے کے عادی ہو, جو تم نے بڑے بڑے محافظ لگا رکھے ہیں, تم کو لگتا ہے کہ ایسا سب کچھ ہمیشہ چلے گا. نہیں, ایک دن جب موت کا فرشتہ آئے گا, نہ یہ موٹی دیواریں روک پائیں گی اسے, نہ یہ محافظ روک پائیں گے, اور اس ناز و نعم میں پلنے والے تم لوگوں کو جو اپنے لیے بڑے بڑے محل بنائے ہو, تمہیں کہاں حوالے کر دیا جائے گا؟ ان قبروں کے حوالے کیا جائے گا جہاں تم کروٹ بھی نہیں بدل سکتے, تنگ قبریں ہوں گی تمہاری, وہاں تمہیں پہنچا دیا جائے گا. اور حضرت فرماتے یہ اترنا بڑا برا اترنا ہے کہ آدمی کی عادت ہو ناز و نعم میں رہنے کی, اور اس کے بعد وہ لایا جائے کہاں پر؟ مٹیوں کے درمیان نہایت تنگی میں. پھر حضرت فرماتے ناداہم صارخ من بعد دفنہم این الاساور والتیجان والحلل. اور ان کے دفن ہونے کے بعد ایک منادی ندا دے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جن کے تاج بہت بڑے تھے, جن کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے بہت تھے, جنہوں نے بہت بڑے بڑے زیور اپنے لیے بنا رکھے تھے. یعنی یہ بادشاہوں کا حال تھا نا, یہاں سے وہاں تک تاج اور ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے پہننا. اور یہ حضرت کہتے ہیں کہ وہ آواز آئے گی, کہاں گئے تمہارے قیمتی لباس, کہاں گئے تمہارے تخت و تاج. اب آپ غور کریے, جو شراب کے نشے میں تھا وہ چاہتا تھا حضرت کی توہین کرنا, حضرت نے ان چند اشعار سے اس کا نشہ کافور کر دیا. بالکل روایت میں ملتی قالا فبکل متوکل حتی ملت لحیتہ بلت لحیتہ. اس قدر متوکل رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. آپ غور کریے گا, واقعاً یہ اعجاز بیانی, یہ کلام میں تاثیر اور یہ بروقت کلام, یہ سوائے در اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کہیں اور سے صادر نہیں ہو سکتا. جہاں شوابی شراب میں مست اپنی طاقت, اپنے غرور, اپنی حکومت کے نشے میں, متوکل پہ فقط شراب کا نشہ نہیں تھا. آپ کبھی غور کریے, امام نے ایک شراب کا نشہ نہیں اتارا ہے, اس کے اوپر غرور کا نشہ تھا, اس کے اوپر قدرت کا نشہ تھا, اس کے پاس پاور کا نشہ تھا, منصب کا نشہ تھا, اپنے تخت و تاج و محل کا نشہ تھا. حضرت نے یہ تمام نشے اس کے چند لمحوں میں اتار دیے اور اس کو متوجہ کیا, متوکل کس چیز پہ تم اتنا اعتماد کیے ہوئے؟ یہ سب وہ موت کے فرشتے کے آنے کے بعد. شاید یہ ایک حسین پیغام ہم جیسے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہو. کبھی کبھار ہم بھی بعض ظاہری طاقتوں پر بہت کچھ اکڑنے لگتے ہیں, بعض ترقیات جب ہمارے اندر آتی ہے, بعض سکسیس جب ہم ہوتے جاتے ہیں, ایک بیگ ہم کو لگتا ہے کہ اب یہ بلندی پہ ہی ہم رہیں گے اور کہاں. شاید یہ امام کے جملے, امام کے فقرات ہمارے قدموں کو بھی روکیں کہ نہیں اس قدر رعونت کی راہ میں آگے نہ بڑھو. پتہ نہیں کس دن وہ موت کا فرشتہ تمہارے گھر آ جائے اور ان تمام چیزوں کو جو تم نے اپنے لیے بنا رکھا ہے ان سے تمہیں چھٹکارا. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے جو ہے اتنے اہم پہلوؤں پر جو ہے نظر ڈالی. اور آپا واقعاً ہمیں جو ہے خصوصاً اس شعر پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے موت جو ہے کبھی بھی ٹالی نہیں جا سکتی. اور جو ہم اپنی زندگی اتنے گھمنڈ میں, غرور میں بتاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ان دنیاوی چیزوں پر, ان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں آئے گی. بالکل بالکل. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بس آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ لوگوں نے, دشمنان دین نے خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھانے کی ہر وقت کوشش کی ہے, لیکن اللہ رب العزت اس نور کو مکمل کر کے رہے گا, چاہے دشمنان دین اس سے کراہت ہی کیوں نہ کرتے ہو.
آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہم سب کو زیارت سامرہ جلد سے جلد نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع۔ دیکھتے رہے چینل ون، شکریہ، خدا حافظ۔